رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. الدرس الثانی دال، سورہ انفال آیت نمبر 39 تا 58. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف کفار اور مشرکین ہی اپنے اعمال بد کو اچھا سمجھنے کی بیماری میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ مدینے کے منافق بھی اس بیماری میں مبتلا تھے. ان کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا اور وہ اس شیطانی دھوکے کا نتیجہ تھا. چونکہ بدر کی لڑائی میں مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور ان کے پاس سامان بھی، جو سامان جنگ تھا وہ بھی براہ نام تھا. اس لیے منافقین جو ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کے دین حق نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اس کو جنت کی نعمتیں ملیں گی. یہ 313 بے سر و سامان آدمی 1000 مشرکین کے لشکر سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہر طرح کے سامان حرب سے لیس ہے. حقیقت یہ تھی کہ مسلمان کسی غرور یا خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور پر بھروسہ کر کے اس کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلے تھے. منافقین یہ بات نہیں جانتے تھے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ان کی مدد کرتا ہے. اس لیے وہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو غلبہ دینے پر، فتح دینے پر غالب ہے، قادر ہے. اس کے سب کام حکمت سے ہوتے ہیں. آیت نمبر 50 اور 51، 51. وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہ اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں اب عذاب آتش کا مزہ چکھو. یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کاش آپ ان کافروں کی موت کے وقت وہ ہیبت ناک منظر دیکھتے جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت ان میں جلنے کے عذاب کا مزہ چکھ رہے تھے. جب سامنے سے تو ان کافروں کی چہروں پر تلواریں پڑتی تھیں، اور جب پیٹھ پھیر کر میدان جنگ سے بھاگتے تھے تو فرشتے ان کی پیٹھوں پر مارتے تھے. ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے ابو جہل کی پیٹھ پر کانٹوں کے نشان دیکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ فرشتوں کی مار کے نشان ہیں.
موت کے وقت ہر کافر کا یہی حال ہوتا ہے۔ جب کوئی کافر مرتا ہے تو موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرتے وقت اس کے چہرے اور پشت پر مارتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں آگ کے کوڑے اور لوہے کے گزر ہوتے ہیں جن سے وہ مرنے والے کافر کو مارتے ہیں۔ کیونکہ اس عذاب کا تعلق عالم برزخ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا حاکم ہے، وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو بلا وجہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ آیت نمبر 52، 53 اور 54۔ تداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ اس آیت میں سابقہ امتوں کے طور طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ دین حق اور اللہ کی عداوت میں عرب کے مشرکوں کا وہی طریقہ تھا جو فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفار کے ساتھ تھا، قوم عاد اور سمود کا اپنے پیغمبروں کے ساتھ تھا۔ فرعون اور قوم عاد دو سمود اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے رہے اور کفر اور معصیت میں مبتلا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت سے پہلے ہی ان کے کفر اور نافرمانی کے سبب عذاب میں پکڑ لیا۔ اللہ کے دین حق اور اس کے نبی کی عداوت اور تکذیب میں کفار و مشرکین کے بھی وہی طریقے تھے جو فرعون اور اس سے پہلے والوں کے تھے۔ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، کسی کو پانی میں غرق کر کے، کسی کو زلزلے کے ذریعے، کسی کو زمین میں دھسا کر، کسی کی صورتیں بگاڑ کر اور کسی کو طوفان کے ذریعے۔ یہ سب لوگ ظالم تھے، انہوں نے کفر اختیار کر کے خود ہی اپنے اوپر ظلم کر لیا تھا۔
آیت نمبر 55 سے لے کے 57 تک۔ ان الشر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ۔ جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے جن لوگوں نے سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے، پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے۔ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔ ان آیات میں یہود کا حال بیان کیا گیا ہے کہ بلا شبہ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے پھرنے والوں میں خبیث شریر تو وہ سب بھی لوگ ہیں جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، ان کے ایمان کی توقع ہی نہیں، مگر یہود جو ہیں خباثت میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ ان میں عہد شکنی کی اخلاقی برائیاں بہت زیادہ تھیں، انہیں معاہدے کی اہمیت اور تقدس کا احساس تک نہیں تھا۔ عہد شکنی کو وہ اپنی سیاسی چال سمجھتے تھے۔ ان میں دو وصف خاص طور پر پائے جاتے تھے، ایک تو وہ لوگ اصرار بہت کرتے تھے اور دوسرے بدعہدی کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب کبھی آپ لڑائی میں ان پر غالب آ جائیں تو ان میں ایسی خون ریزی کیجیے کہ ان کے بعد والے کافر ان کے قتل کا حال سن کر ان سے عبرت پکڑیں اور عہد شکنی سے باز رہیں۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ پانے کے بعد بنو قریظ کے ہر بالغ کو قتل کیا اور عورتوں اور بچوں کو باندی اور غلام بنا لیا اور ان کا مال تقسیم کر دیا۔ طبرانی نے حضرت اسلم انصاری رضی اللہ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظ کے قیدیوں کی تفتیش پر مجھے مامور فرما دیا تھا، چنانچہ میں نے جس لڑکے کو بالغ پایا اس کی گردن اڑا دی تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور آئندہ عہد شکنی کی جرت نہ کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اگر آپ کا کسی سے عہد و پیما ہو اور آثار اور علامات سے آپ کو یہ اندیشہ ہو جائے کہ وہ بدعہدی اور وعدہ خلافی کریں گے تو آپ کو بھی برابری کی حالت میں معاہدہ ختم کرنے کا اختیار ہے۔ اگر کسی وقت ایسی صورتحال پیش آ جائے یعنی معاہدہ توڑنے کی نوبت آ جائے تو معاہدہ توڑنے سے پہلے ان کو خبر کر دو
تاکہ وہ بھی صلح کے خیال میں نہ رہیں اور ان کو بھی معاہدہ ٹوٹنے کا بروقت علم ہو جائے۔ محض اندیشے اور خطرے کی بنا پر اطلاع کے بغیر دشمن پر حملہ کرنا ایک قسم کی خیانت ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں یعنی عہد شکنی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بیٹا ہمارا آج کا سبق تھا۔